اعتزاز صاحب، آپ کو بھی پتا ہے پی ڈی ایم کی بنیاد کس نے رکھی تھی، پھر پی ڈی ایم سے علیحدہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا گیا۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں تحریک عدم اعتماد کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ ماضی میں آپ نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے آپ کو زخم پہنچائے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی یہ جو موجودہ بیٹھکیں ہیں اس کا کوئی نتیجہ مثبت نکلے گا؟ مشکل لگتا ہے۔ میں تو اتنا اعتماد نہیں کرتا نواز شریف اور مسلم لیگ نواز پہ۔ مسلم لیگ نواز نے ہمارے ساتھ سی او ڈی سائن کیا تھا۔ سی او ڈی کا جو بنیاد اس کی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جمہوری فضا میں لیو اینڈ لیٹ لیو کی فضا رکھیں گے، اور جو گورنمنٹ بنائے گا وہ 5 سال پورے کرے گا، اس کو دوسری پارٹی مخالف پارٹی اس کے لیے رستے میں یا اس کی کام میں امور میں مشکلات نہیں ڈالے گی، کرے گی، اور وہ مینڈیٹ اپنا لوگوں سے لیا وہ پورا کرے۔ اس سے اگلی الیکشن ہوئی تو پھر وہ مینڈیٹ جو جس کو ملے وہ پورا کرے۔ لیکن انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی، انہوں نے نشانہ بنایا پریزیڈنٹ کو بھی، وہ جو میمو گیٹ اسکینڈل تھا، کدھر گیا میمو گیٹ اسکینڈل سارا؟ انہوں نے بنایا وہ اعجاز، ایک امریکی تھا، اس نے ایک اعجاز منظور، اس نے ایک نئی اپنا چلا دیا، وہ سارا فیبریکیٹڈ فیک نیوز پہ مبنی معاملہ تھا۔ پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف تحریکیں بھی چلائی اور اس کو ہٹوایا سپریم کورٹ سے، وہ باقاعدہ انہوں نے بڑی، اب یہ تو سی او ڈی ہمارے ساتھ کر کے ہمیں دھوکہ دیا انہوں نے۔ تو ان پہ اعتبار، اور اس کی میں بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں، پر ان پہ اعتبار کرنا تو میرے خیال میں، میری رائے میں بڑا نقصان کا سودا ہے۔ اللہ کرے میری پارٹی محفوظ رہے، ان کی جو نیتیں ہیں ان کی فطور سے، اور یہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں۔ پارٹی میں اگر اکثریت لوگوں کی یہ سوچتی ہے کہ ان کو ہم نے موقع دینا ہے ایک اور، تو وہ کر کے دیکھ لیں، باقی میرا خیال ہے اختلاف ہی رہے گا۔ اعتزاز صاحب، آپ نے ہمیشہ جو بات کی وہ بڑی حق کی، سچ کی اور کھڑے ہو کے کی، چاہے کسی جگہ بھی ہو۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، کل ایک دوسرے کے خلاف ان کی سخت تقاریر تھی۔ مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کے متعلق جو کہا، زرداری صاحب نے نواز شریف کے متعلق جو کہا، مریم صاحبہ نے زرداری صاحب کے طرف بلاول صاحب کے متعلق جو کہا، جو پمفلٹ تقسیم ہوتے رہے، اب یہ سارے چیز نظر ضرورت ہے، مفادات کی جنگ ہے، یا کچھ اور معاملہ؟ یہ جو جہاں تک تو مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کے ذہن میں 3-4 مقاصد ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، ایک ساتھ ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ جو مریم کا ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام سیاست کو واضح کر دیتا ہے، اور وہ کمال جملہ ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہے، تاریخ پیشی پہ آئی ہے اور جا رہی ہیں، اب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے مفاہمت، ہم مفاہمت نہیں، ہم مزاحمت میں یقین رکھتے ہیں، ہم مزاحمت میں یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر سوال ہوتا ہے کہ مفاہمت، وہ کہتی ہے بھائی مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی نا، پاور ٹاکس ٹو پاور، تو وہ ساری چیز اس کی واضح ہو جاتی ہے کہ بات تو انہوں نے مفاہمت کی کرنی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب، اگر بلاول بھٹو زرداری کے استاد دیکھے جائیں تو نیر بخاری صاحب، رضا ربانی صاحب، اور آپ کو ان کا استاد گردانا جاتا ہے۔ آپ نے دہائیوں سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو قانونی طور پہ معاونت بھی دہائیوں دی ہے، تو موجودہ صورتحال میں آپ کی بات کو مقدم کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ یہ تو ایک ہماری اپنی پارٹی کا مسئلہ معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اسی لائن پہ ان کو تجربہ کر کے آ جائے گی،
اور باقی بات یہ چیز میں عرض کر دوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ کیپ این آئی آن بلاول. جو پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے وہ نہ یہ ان کی شیلف لائف ختم ہوئی ہوئی ہے. شہباز شریف کی، نواز شریف کی، زرداری کی، اپنی مولانا کی. اگر کوئی ابھر رہا ہے اس سارے مسئلے میں، یہ سب چیزیں آپ چلنے دیں، تو وہ چیئرمین بلاول ہے. شائستہ زبان ہے. اسی عمر پہ اس کی والدہ پرائم منسٹر ہوئی تھی، 35 سال کی عمر. اسی عمر پہ نواز شریف ہو گیا تھا چیف منسٹر پنجاب. تو کوئی یہ عمر تو اس کی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی بچہ ہے، لڑکا ہے. یہ دا میچور پالیٹیشین. اینڈ ٹوڈے جس طرح وہ ہی از مکسنگ اراؤنڈ وتھ دی سو کالڈ ٹاپ لیڈرشپ، جو شیلف لائف جن کی ختم ہوئی تھی، وہ ان کے اوپر جس طرح وہ اتزار صاحب اس سارے سسٹم میں فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ اب جب وزیر اعظم رشیا کے دورے پہ گئے ہیں، دورے سے یہ واپس آتے ہیں، اب واپس آنے کے بعد پھر یہ بھی اگر ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک مزاحمت کریں گے. تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ یہ تو رانا صاحب نہیں کہا جا سکتا. پاکستان میں تو ایک بار کہہ چکا ہوں، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. ایسی حیرت انگیز کوئی بات کوئی ساری دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا میں کوئی آپ بتا دیں ایسا بندہ جس کو سزا ہوئی ہو، عدالت سے سزا ہوئی ہو، جیل میں ہو، اور وہ صرف ضمانت پہ رہا نہ ہو، وہ بلا ضمانت عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر اس کو جانے کی اجازت دے دی جائے. میں کبھی مانتا ہی نہ کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوگا ایز اے مجرم، ناٹ ایون ایز این اکیوز، ملزم کے طور پہ نہیں، مجرم ہو کے، جرم ثابت ہو کے، اور عدالت کہہ رہی ہوگی، پریشر ڈال رہی ہوگی گورنمنٹ کے وکیل کو کہ تم ضمانت دے سکتے ہو، یہ اگلے 3 دن بھی زندہ رہے گا، اگر ضمانت دے سکتے ہو تو ہم اس کو اندر رکھتے ہیں. تو آج پھر جو اٹارنی جنرل کا خط ہے جو ان کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس نے ریسیو کیا ہے، کیا آپ اسے بھی ڈھونگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لارنس کو لکھا جو خط اٹارنی جنرل نے، اٹارنی جنرل نے لکھا کہ ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے، آپ 2 ہفتوں کے درمیان کسی بھی وقت کا وقت دیں، وہ آپ سے آ کے ملے، میڈیکل رپورٹ چیک کرے اور اس کے بعد ایگزامن کیا جائے اور وہی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. اچھا، تو اس سے کیا آپ کیا نتیجہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا حکومت ان کو واپس لانے کے لیے تگودو واقعی سنجیدہ طور پہ کر رہی ہے، صرف ڈھونگ رچا رہی ہے؟ نہیں، حکومت تو کرے گی. وہ تانگ آیا ہوا ہے پرائم منسٹر، وہ تو روتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے کے نکل گیا ہے، اور دھوکہ تو یہ دے کے نکلا ہے. جو لیبارٹری رپورٹس ہیں وہ تو جعلی ہیں. تو یہ سب کچھ وہ لیبارٹری والوں کو بھی پھنسا گیا. نواز شریف جب بھاگتا ہے نا، یہ پیچھے نہیں چھوڑ دیکھتا کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب یہ 99 میں بھاگا ہے فرام لانڈی جیل ٹو سرور پیلس سعودی عربیہ، اس نے پوچھا نہیں کہ پیچھے قیدی ساتھی وہ چودھری نثار کا کیا حال ہے، خواجہ آصف کا کیا حال ہے، مشاہد حسین کا کیا حال ہے، غوث علی شاہ کا کیا حال ہے، شاہد خاقان عباسی کا کیا حال ہے. اس نے اپنا خاندان بٹھایا، 2 باورچی ساتھ رکھے، 2 ڈرائیور ساتھ رکھے، 4 کنیزائیں ساتھ بٹھائیں اور غائب ہو گئے. تو یہ نواز شریف پوچھنے والا نہیں ہے کہ پیچھے کے جو رہ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے، کبھی نہیں پوچھنے والا. یہ اپنا دیکھتا ہے بھلا کس میں ہے. اب اس کی بھلائی نواز شریف کے لیے بڑی مشکل ہے. نواز شریف اقتدار کے میں نہیں سمجھتا ہوں قریب آ سکتا ہے.
ڈسکوالیفائڈ ہے. بالکل آپ نے کہا کہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اقتدار کے قریب نہیں آ سکتا. کیا اس سارے سینیریو میں اگر 1% میں کہہ رہا ہوں تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا میاں نواز شریف کی واپسی دیکھیں گے؟ بھائی میاں نواز شریف کی واپسی, میاں نواز شریف ایک یاد رکھیں, ڈسکوالیفائڈ رہے گا کم از کم 10 سال سینٹنس سرو کر لینے میں. اگر اسفندیار ولی کا کیس آپ سامنے رکھیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ, تو انہوں نے 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کو مناسب کہا. تو 10 سال اگر وہ عمر کیا ہے, تاحیات نااہلی آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ 10 سال تک رہے گی. 10 سال تو رہے گی نا, رہے گی, کچھ تو رہے گی. یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ یا عدالت ساری نئی لیجسلیشن کر سکتا. وہ تو لیجسلیشن تو کام اس کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے. سپریم کورٹ تو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا بھائی یہ اتنا حیات غیر آئینی ہے, پر سپریم کورٹ نے خود کہا ہوا ہے کہ 10 سال آئینی ہے. تو 10 سال اگر دے دیا تو نواز شریف بھی آؤٹ ہے, مریم بھی آؤٹ ہے. مریم سہارا لیے ہوئے ہے اور نواز شریف کے اس فیصلے پر جو بیل کے میں ڈسکشن کرتے ہوئے جو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, جس کو ریورس کر دیا تھا سپریم کورٹ میں, اور کھوسا صاحب جو آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس, ان کے ریمارکس میں کافی سخت تھے کہ یہ بیل پہ یہ اس قسم کا فیصلہ نہیں دیا جاتا. صحیح. اعتزاز صاحب ایک سوال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ماضی میں اپنے ساتھ رویہ ضرور یاد رکھنا چاہیے؟ آج کی بیٹھک میں آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی جو کچھ مرضی کہے آپ ہی ہمارے طرف سے وزیر اعظم ہوں گے, تو اب کی بار پھر سے ان پر تکیہ کرنے میں آپ کو منطق کیا دکھائی دیتی ہے؟ ارے یہ باتیں اب نجی طور پہ مل رہے ہیں تو باتیں یہ ہوتی رہیں گی. یہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا, کس طرح کہا, یہ کیا نہیں کہا, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں ان سے دوبارہ نہ ہم ڈسے جائیں. یہ میرا ایک آپ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز اور رانگ نیوز, ان ایکوریٹ نیوز کا سارا مسئلہ ہے. ساری قوم کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس طرف کے, اور ہمیں پریشان کر دیا ہوا ہے کہ فیک نیوز کیا ہے, اور فیک نیوز کے بہانے سے عام صحافی جو ایک شریف اچھا صحافی ہے, اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے وہ 400 بندوں کے بجائے وہ 4000 بندے لکھ دیتا ہے کہ اس جلسے مجمع میں تھے. تو ایک غلط خبر تو غلط ہو گئی, پر اس پہ اب وہ سزا دے دے گی, FIR کے آگ کو اٹھا لے گی. پر یہ فیک نیوز نہیں ہے. فیک نیوز ابھی تک جو نکلی ہے وہ خالصتاً اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے نکلی ہے. وہ فیک نیوز کیسے نکلی ہے؟ فیک نیوز ہے وہ جو جج ارشد کا بیان میں انہوں نے ویڈیو دکھایا تھا. اگر وہ ویڈیو درست ہوتا, فیک نہ ہوتا, تو انہوں نے عدالت کسی میں پیش کیا ہوتا. پیش کیا 2 سال.